ہلو، گڈ مارننگ جیزس فیملی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خدا میں آپ کی سلامتی ہو۔ آج کی نئی صبح آپ کو مبارک ہو۔ اور آج یہ نوح کی کتاب جو لیمنٹیشن ہے، اس کے اندر سے یہ چند ایک آیتیں ہیں جو کہ خدا کی وفاداری سے تعلق رکھتی ہیں، اس کی محبت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ گو ہم ریبیلین ہو جاتے ہیں، بے وفا ہو جاتے ہیں، ہم خدا ان کے نافرمان اور ضدی بیٹے بیٹیاں بن جاتے ہیں، لیکن پھر بھی خدا ہم سے اتنا پیار کرتا ہے کہ آپ یہ نوح کی کتاب جب آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے اس کا سینٹرل آئیڈیا کیا ہے کہ قوم جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے اس دنیا کی رنگ رنگیلیوں میں، اور بہت زیادہ جب انہوں نے اپنے طریقے اپنا لیے دنیا میں جینے کے، تو پھر خدا کسی بھی طرح سے ان سے خوش نہیں ہوا ہے، اور خدا نے جو ہے نا ان کو نالائق اور غلط حرکتوں کے حوالے کر دیا۔ لیکن خدا پھر ان کو اس طریقے سے سزا بھی دیتا ہے، اور ان کو جب ان کی حرکتوں کے حوالے کر دیتا ہے، نکمی اور ایسی حرکتیں جو کہ خدا کو پسند نہیں ہے، تو پھر وہ جب خدا کسی سے الگ ہوتا ہے نا، تو پھر وہ ایک اپنے آپ میں ایک سزا ہے۔ ایسے جیسے بچے جب ماں باپ کے ساتھ صحیح نہیں رہتے تو ماں باپ بولنا چھوڑ دیتے ہیں، ماں باپ ان سے الگ ہو جاتے ہیں، تو پھر بچوں کے لیے وہی بہت بڑی سزا ہوتی ہے کہ ماں باپ کسی بچے کے ساتھ بولے نہ، اس کے ساتھ الگ سے ہو جائے اور بالکل چپ چاپ ہو جائے۔ تو ایسے ہی خدا بھی ہے۔ کئی دفعہ نہیں کہتے کہ کیا آسمان پیتل کا ہو گیا کہ خدا ہے تو سنتا کیوں نہیں ہے؟ تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ خدا کئی دفعہ ہماری ان غلط حرکتوں کی وجہ سے ہمیں پھر اکیلا چھوڑ دیتا ہے۔ اور اکیلا، جیسے آپ دیکھیں نا، کوئی اکیلا جب چھوٹ جاتا ہے، جیسے فار ایگزامپل قاہن اور حابل کی زندگی میں آپ دیکھیں کہ جب ایک بھائی دوسرے کو قتل کرتا ہے، تو پھر آپ دیکھیں وہ جب سزا ملتی ہے، خدا اس کو چھوڑتا ہے تو کہتا ہے خدا میرے ساتھ یہ نہ کر، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو یہ تو میری سزا میری برداشت سے باہر ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ جب خدا کسی کو چھوڑ دینا تو بھائی وہ زندگی بہت مشکل ہے۔ تو یہ آیتیں جو آج بائبل مقدس سے خدا نے دی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ خدا ان کی شفقت ہے، پھر بھی وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ دیکھیں نا، اس کی مرسی ہے، اس کا رحم ہے، اس کا پیار ہے کہ وہ ہمیں چھوڑتا نہیں ہے۔ لکھا ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے۔ یہ اگر ہمیں فنا بھی نہیں نہ کرتا، ہمیں زندگی بھی دیے رکھتا ہے اور ہمیں زندوں کی زمین پر بھی رکھتا ہے، تو اس کی وجہ پیچھے ایک ہی ہوتی ہے کہ ہماری توبہ تک نوبت پہنچے۔ صحیح ہے؟ تو اگر ہم پر خدا ان کا فضل ہے تو لکھے اپنی جوانی میں اپنے خداوند کو یاد کر اور اسے خوش کرنے کی کوشش کر، اس کے ساتھ ملا رہ، اس کی امید میں زندہ رہ، اس کے ساتھ اس کا منتظر رہ، اس کا انتظار کر۔ لکھا ہے وہ ہر صبح تازہ ہے، تیری وفاداری عظیم ہے۔ میری جان نے کہا میرا بکرا، میری امید اسی سے ہے۔ خداوند ہے، اس لیے خداوند ان پر مہربان ہے جو اس کے منتظر ہیں اور جو اس کے طالب ہیں۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ تو یہ خداوند کی وفاداری، اس کے پیار کی، اس کی محبت کی نشانی ہے کہ وہ ہم میں سے کسی کو ہلاک نہیں ہونے دیتا۔ اور جب ہم ایماندار ہو جاتے ہیں، وفادار خدا کے بیٹے بیٹیاں بن جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جیسے میں وفادار ہوں، جیسے میں پیار والا ہوں، جیسے میں محبت والا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے بیٹیاں بھی ویسے ہی ہو جائیں۔ آپ کو پتہ ہے خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے۔ اپنی صورت پر مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ جسم نہیں۔ اب خدا نے وہ جو اس وقت انسان کو بنایا تھا نا، اب آ کے خدا نے اس انسان کو گرنے کے بعد جب آدم کے وسیلہ سے، یعنی دوسرا آدم، پہلا آدم نہیں، دوسرا آدم کون ہے؟ یسوع مسیح، جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ کلام کے تخم کے وسیلہ سے نئے سرے سے جو ابھی پیدائش ہمیں خدا نے دی ہے، اب انسان اس صورت پر آ گیا ہے جس پر خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا تھا۔ آپ کو بتاؤں، خدا نے انسان کو روح میں کریٹ کیا تھا، اور جب جسم اس کے روح کو اس جسم میں اتارا تو پھر وہ جیتی جان ہو گیا۔ تو اب خدا نے جب ہماری روحوں کا، ہماری نجات کا انتظام کیا ہے، تو خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہماری روحوں کو دویا اور پاک کیا ہے۔
اور یہ جب کلام میں لکھا ہے جسم جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ اس جنت میں یا اس فردوس میں نہیں جائیں گے. جسم تو فنا ہو جائے گا، لکھا ہے خاک میں لوٹ جائے گی. تو یہ جو جسم جس کو ہم کہتے ہیں، یہ کپڑے پہنے ہوئے یہ تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا. تو ہم انہیں حفاظت کس کی کرنی ہے؟ وہ جو روح ہے. ہاللیلویہ. کیونکہ خدا روح ہے اور خدا نے اپنے آپ کی صورت پر ہمیں کریٹ کیا ہے. تو اس لیے خدا نے مجھے اور آپ کو جب اپنی صورت پر کریٹ کیا ہے تو وہ خوبصورت روح کو اتنا پیار کر رہا ہے تاکہ ہم خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے ہم شکل بن کر جسم میں بھی اور روح میں بھی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بننے کا ثبوت دیں. جب تک ہم جسم کے وطن میں ہیں، دیکھیے اگر ہم اچھے کام کریں گے تو اپنے باپ کے لیے عزت کا جو ہے نا وہ مقام ہوگا اور وہ فخر سے کہے گا، یہ دیکھا میرے بیٹے. جیسے ایوب صابر کے بارے میں خدا نے کہا، تو نے دیکھا زمین پر میرا بچہ ہے، میرا ایوب بیٹا ہے. اور کہتے ہیں ہاں تو نے تو بڑیاں اس کے اوپر نیکیاں کی ہیں، اس لیے وہ تیرا وفادار ہے. ذرا ہاتھ اپنا ہٹا نا تو پھر ویخ. لیکن خدا ان کا شکر ہے اس بات کے لیے کہ جس پر خدا نے فخر کیا وہ اس بات پر پورا بھی اترا ہے. اور میں آج اس خاص پیغام کے لیے جہاں پر لکھا ہے کہ وہ ہر صبح ہمارے لیے تازہ سے وفاداری اور اس کا بکھرا ہماری جان امید اس لیے ہے کہ وہ کبھی بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا. میرے بہنوں اور بھائیوں، کوشش کریں، میں بھی کوشش کروں، آپ بھی کریں، میرا گھرانہ بھی کرے، آپ کا گھرانہ بھی کرے کہ اسے ناراض نہ ہونے دیں. کئی دفعہ ہم اپنی جسمانی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کی وجہ سے خدا کو ناراض کر بیٹھتے ہیں اور پھر ہمارے جو سفر ہے نا وہی 40 دن والے وہ 40 سالوں پر چلے جاتے ہیں. تو میری آپ سے بھی درخواست ہے، جیزس فیملی چرچ سے بھی، اور میں درخواست کرتا ہوں کہ برائے مہربانی کوشش کریں اپنے خداوند کو خوش کریں، اسے ناراض نہ کریں. ہماری خوشیاں اب صرف اور صرف اپنے خداوند میں ہیں، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ جب ہم خداوند میں اپنے آپ کو خوش رکھیں گے تو خدا بھی ہمیں ہر آنے والی گھڑی میں سنبھال کے رکھے گا اپنی محبت کے اس جھولوں میں جو وہ اپنے کندھوں پر بٹھاتا ہے. آپ کبھی سیر کریں خداوند کے کندھوں پر بیٹھنے کی. اور یہ کب ہوتی ہے سیر؟ جب آپ خداوند کو خوش کرتے ہیں. تو بیٹا زمین پر اپنے باپ کو خوش کرتا ہے، باپ ہر جگہ اس کی تعریف کرتا ہوا نظر آتا ہے. جیسے میں اپنے بچوں کی تعریفیں کرتا ہوں، ایسے آپ کو بھی خداوند چاہتا ہے کہ اپنے اپنے باپ کے بیٹے ہونے کا ثبوت دیں، وفاداری کریں، تاکہ خداوند آپ کے وسیلہ سے فخر کے کہہ سکے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. گاڈ بلیس یو. اپنا خیال رکھیے گا کیونکہ میرے پاس ٹائم بہت کم ہے، مجھے ابھی کام پہ جانا ہے. اور میری دعا ہے کہ خداوند نے آپ کا یہ دن بہت خوبصورت گزرے اور خداوند کی امید میں اور اس کی رحمت میں یہ دن گزرے، اور کوشش کریں خدا کو ناراض کیے بغیر اچھا دن گزاریں. گاڈ بلیس یو آل.